رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے. اللہ کی بہاریں ہر طرف پھیلائی جا رہی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دیے آخری عشرے میں. اور اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم رات کے تنہائی میں اٹھیں اور دعا مانگیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے. اعتکاف کے لفظی معنی آتے ہیں کسی چیز پر فوکس کرنا. اعتکف یعتکف اعتکافا، عکف یعکف عکفا عربی میں آتے ہیں. اس کے معنی کسی چیز پر فوکس کرنا. اور یہ ورڈ اسی لیے انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اس کو اسی لیے وضع کیا گیا تاکہ آدمی سمجھ سکے کہ اس 10 دنوں کے اندر ہمیں ایک ہی چیز پر فوکس کرنا ہے، وہ ہے عبادت. اب یقین بندہ جو اس پر کیسے فوکس کر سکتا ہے جب تک اس کو ایک پلان نہ دیا گیا ہو، اس کو رسپانسبل نہ بنایا گیا ہو، اس کی فضیلت اس کے سامنے نہ رکھی گئی ہو، اس کے فوائد اس کے سامنے نہ رکھے گئے ہوں، تو کیسے اس پر فوکس کر سکتا ہے؟ تو اس پر فوکس کرنے کے لیے اللہ سبحانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتکاف کا شاندار ایک پلان عطا فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی، وہاں پر انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، اور اس دعا کے اندر انہوں نے اعتکاف والوں کا ذکر کیا تھا. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ سورہ حج کی آیت ہے. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ واللہ میں نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی، اس اللہ کے گھر کو، او اللہ تیرے اس گھر کو پاک فرما، کلین کر دے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ نے اور ایک جگہ پر اعتکاف کا جو اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب عورتوں سے تم فزیکل ریلیشن قائم مت کرو جب تم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہو. تو وہاں پر اللہ نے بھی اعتکاف کا لفظ یوز کیا، استعمال کیا ہے. تو مطلب یہ کہ اللہ میں بھی چاہتے ہیں کہ آپ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں. اب ہے اعتکاف کے فضائل. 2 قسم کی روایتیں ہمارے پاس، ایک حدیث میں حضور کا قول اور ایک دوسرے حدیث میں حضور کا عمل. حدیث میں جو حضور کا جو قول ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ضعیف روایت ہے، اتنی صحیح نہیں، اتنی لیکن ضعیف ہے، مگر بڑی فضیلت والی روایت ہے. حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ عز وجل جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، کہ جو آدمی اللہ کی خوشنودی کے لیے اعتکاف میں بیٹھے گا تو اللہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقوں کا گیپ بنائیں گے تاکہ جہنم کی آگ اس سے قریب نہ جائے. اور جو ایک خندق ہوگا، خندق کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا جو فاصلہ ہے وہ ایسٹ اور ویسٹ کے برابر کے فاصلے کے برابر ہوگا. یہ فضیلت ہے جو آدمی اعتکاف میں بیٹھے گا، اتنی دور اللہ اس سے جہنم کو کر دیں گے. یہ تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اب آئیے حضور کا عمل. روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہر سال پابندی سے اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دی. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر اس عمل کو آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے زندہ رکھا اس عمل کو. ایک اور ایک روایت ہے جس میں حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ انی اعتکف العشر الاول التمس هذه الليلہ، کہ میں نے رمضان کے شروع کے 10 دن میں اعتکاف کیا تاکہ میں شب قدر کو تلاش کروں. تو مجھ سے کہا گیا کہ شب قدر رمضان کے شروع کے 10 رات میں نہیں ہے. تو پھر ثم انی اعتکف العشر الاوسط، پھر میں نے رمضان کے درمیان کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ شب قدر اس میں بھی نہیں ہے. ثم فقیل لی، تو پھر مجھ سے کہا گیا انہا فی العشر الاواخر، کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہے. تم میں سے اگر جو آدمی من احب منکم ان یعتکف فلیعتکف، تم میں سے اگر کوئی آدمی چاہے وہ اعتکاف کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے. بہت بھی بہترین عمل ہے شب قدر کو حاصل کرنے کا. یہ تو ہو کہ حدیث میں حضور کا عمل. آخری جو حدیث میں عمل ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں جو صحابہ نے بیان فرمایا ہے کہ جس سال آپ کا انتقال ہوا، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا، تو اس سے پہلے جو رمضان آیا تھا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، ورنہ عام طور پر آپ 10 دن کا ہی اعتکاف کرتے تھے. اب یہ سنت ایسی ہے جو ہمارے علاقے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پر جب سے ہم سوشل میڈیا سے زیادہ اٹیچ ہوئے، وائی فائی گھروں میں آ گیا ہے کہ اب لوگوں کا جذبہ بہت ہی کم رہ گیا ہے اس سنت کو زندہ کرنے کا. اب کم سے کم ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کم سے کم علاقے کا اعتکاف میں بیٹھے. ہونا تو چاہیے کہ ہر آدمی کوشش کرے کہ اپنے علاقے کی ہر مسجد میں اعتکاف ہو.
اگر نہیں ہے تو کم سے کم پورے علاقے میں ایک مسجد ایسی ہو جہاں پر لوگ اعتکاف کر سکیں. اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ تاخرات میں مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں. اور ایسے ہی جس طریقے سے اعتکاف کا عمل مردوں کے لیے ہے ایسے ہی حدیث میں عورتوں کے لیے بھی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کہ جو حضور کی ازواج مطہرات وہ اعتکاف کیا کرتی تھیں. اب اس میں علماء کی دو الگ رائے ہیں, مسجد بہتر ہے یا گھر بہتر ہے, دو بھی اپنی جگہ پر رائے ہیں. لیکن حنفیہ کے ہیں جو رائے یہی ہے کہ اعتکاف جو ہے عورت کا گھر میں ہی کیا جائے گا, اور وہ اپنے گھر کے ایک ایسے خاص حصے کو مختص کر لے گی اور اس کے باہر وہ نہیں نکلے گی, یعنی کوئی ایسا روم وہ خاص کر لے گی, وہ اسی میں اپنا زیادہ وقت گزارے گی, بغیر ضرورت کے اس روم سے باہر نہیں نکلے گی. لیکن ازواج مطہرات کا بھی یہ عمل تھا حدیث کی, وہ حدیث کی سنت کو اپلائی کرتے تھے, عمل کرتے تھے, اعتکاف کرتے تھے سال کے رمضان کے آخری 10 دنوں میں تاکہ اس سنت کو زندہ کیا جائے. تو ہماری مائیں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ سنت خاص طور پر اعتکاف کی ہمارے مائیں بہنوں سے بہت رخصت ہو رہی ہے, تو کوشش کی جائے کہ گھر کے کسی حصے میں مختص کر اعتکاف کیا جائے. دوسری جو چیز ہے اعتکاف کے جو مسائل عام طور پر ہم سبھی لوگ جانتے ہیں, صرف میں اپنی انفارمیشن کو ہم لوگ ریفریش کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں. بیسک جو مسائل ہیں اعتکاف کے وہی ہے کہ اعتکاف سے چاہا یہ جا رہا ہے کہ آپ فوکس کریں عبادت کے اوپر, کہ آپ باہر کی ایکٹیویٹیز سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں, اپنے آپ کو ڈس ایسوشیٹ کر لیں اور غیر متعلق کر لیں اپنے آپ کو, بالکل آپ اسٹرینجر بن جائیں مسجد کے اندر, اور اگر بلا ضرورت بھی نہ جائیں. اس لیے اعتکاف کے مسائل میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں بیٹھا جائے گا جہاں پر 5 وقتہ نماز ہوتی ہو. پھر دوسرا جو مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اعتکاف میں بلا ضرورت گفتگو سے پرہیز کیا جائے. تیسری چیز, اگر کوئی جائز کام ہو اس میں زیادہ وقت نہ لگایا جائے. اور چوتھی چیز یہ کہ بلا شرعی ضرورت کے اگر کوئی آدمی مسجد سے باہر نکلتا ہے اعتکاف کی جگہ سے تو اس کا اعتکاف جو ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی مسائل ہیں اعتکاف کے کہ بلا ضرورت شرعیہ. پھر اس وقت فقہاء نے بیان کہ شرعی ضرورت کیا ہے, یعنی اگر آدمی کو ضروری ہے کہ گھر میں کوئی آدمی نہیں ہیلپ کرنے کے لیے جانا ہے تو اس میں برابر جا سکتا ہے, پھر وہ وقت ختم ہوتے ہی آ جائے, یا اس کا ایسی ہیلتھ کنڈیشن پیدا ہو گئی ہے کہ جس کو اس کو ڈاکٹر کو دیکھنا ضروری ہے 1-2 گھنٹے کے لیے وہ جا سکتا ہے. یہ تمام چیزوں کے لیے. اور آخری جو بات ہے کہ معتکف کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا اس کے بارے میں یہ بات تو گارنٹی ہے کہ وہ شب قدر کو حاصل کر لے گا, کہ اعتکاف کرنے کے والے کے بارے میں یہ بات کی 100% گارنٹی ہے کہ وہ شب قدر کو حاصل کر لے گا, کیونکہ وہ ہر رات مسجد کے اندر ہے, ہر رات اٹھ کر عبادت کرتا ہے. تو یہ بات گارنٹی ہے کہ وہ شب قدر کو ضرور پا لے گا اور حاصل کر لے گا. لہذا کوشش کریں کہ اس سنت کو ہمارے سوسائٹی اور علاقے میں زندہ کیا جائے. اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سنت کو اگر کوئی زندہ کرے گا جو چھوٹ چکی ہے, جو لوگ اس کو چھوڑ چکے ہوں, تو اس کو ایک شہید کا ثواب ملے گا. دعا فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے آخری عشرے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. مقدس ماہ رمضان, اس ماہ کریں تلاوتی قرآن اور عبادتوں کا احترام. سج سور گئے ہیں بازار, ہر چہرے پر کھل اٹھی ہے رونق. ملک کے مختلف شہروں سے دیکھیے رمضان کی رونقیں. پیر تا شنیچر رات 10:26 پر اور اتوار رات 8:56 پر. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے ناظرین کرام. کافی بڑی باتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بابرکت عشرے کے بارے میں اور خاص کر اس کے اندر جو لیلۃ القدر ہے اللہ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ ہے. حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں جتنا اسٹرگل کرتے تھے، جتنی آپ کوشش کرتے تھے عبادت کی، وہ دیگر ایام میں رمضان کی اتنی کوشش نہیں کرتے تھے. اسی لیے محدثین فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو روٹین ہے رمضان میں آپ نے اس طریقے سے ڈیوائڈ کی تھی، تین طریقے سے آپ نے اپنی روٹین کو ڈیوائڈ کیا تھا رمضان کے مہینے کے اندر. پہلے 10 راتوں میں آپ سوتے زیادہ تھے اور آپ کا عبادت کا جو ٹائم تھا وہ سونے سے تھوڑا کم ہوتا تھا. درمیان کی جو 20 دن جو درمیان کے 10 دن ہے مڈل، اس میں آپ کا سونا اور عبادت دونوں برابر ٹائم ہوتا تھا، یعنی 3 گھنٹے اگر سوتے تھے 3 گھنٹے عبادت کرتے تھے. لیکن آخری جو عشرہ جب آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف عبادت کرتے تھے. یہ آپ کی ایک روٹین تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری جو سال ہیں، پورے سال میں سے 365 دن جو ہوتے ہیں، اس میں سے اللہ نے 20 دنوں کو ایسے چنا ہے کہ جس میں اسلام کی جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 20 دن پورے سال کا مغز ہے، یہ ایسنس ہے کہ جس نے اس 20 دن سے فائدہ اٹھا لیا تو یقیناً یہ اس بات کی امید ہے کہ اس کو اللہ کی مغفرت تو مل ہی جائے گی اور جہنم سے آزادی کا بھی پروانہ اس کو مل جائے گا. پہلے 9 دن ہیں ذی الحجہ کے، آخری 10 دن ہیں، دیگر جو 10 ایام ہیں وہ رمضان کے آخری 10 دن ہیں. یہ گویا کہ 19 دن ہیں، آلموسٹ جو 20 کے قریب ہوتے ہیں. اگر آپ عید الاضحیٰ کا دن بھی ملا لیں تو یہ پورے سال کا مغز ہے. اب اس کے اندر اللہ نے کیسے عبادتوں کو جمع کر دیا؟ ذی الحجہ میں اگر آپ جائیے، شروع کے 10 دن اگر آپ دیکھیں، اس کے اندر اللہ نے جو ہے یوم ترویہ رکھا ہے، مینا کا دن، یوم عرفہ اللہ نے رکھا ہے، حج رکھا ہے اللہ نے، قربانی رکھی ہے اللہ نے، ایام التشریق رکھی ہے اللہ نے. اب آئیے رمضان کے آخری جو 10 راتیں ہیں، نزول قرآن ہوا اس کے اندر. پھر دوسری چیز اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، پھر اعتکاف ہے اس کے اندر. یہ 3، یعنی آپ دیکھیے 7 سے 8 بڑی بڑی عبادتیں یہ 19 اور 20 دنوں میں پائی جاتی ہیں سال کے. اور اسی وجہ سے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ دن کے وقت کے حساب سے ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن بہتر ہیں عبادت کے لیے، اور رات کی فضیلت کے اعتبار سے رمضان کے آخری 10 دن کی راتیں ذی الحجہ کی 9 دن کی راتوں سے بہتر ہیں. یعنی اگر آپ دن میں اگر آپ وقت دن میں عبادت کرنا چاہتے ہیں اور دن کو منتخب کرنا چاہتے ہیں عبادت کے لیے، تو بیسٹ جو دن کا ٹائم ہے عبادت کے لیے ہے وہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن. اور اگر آپ رات میں عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو بہترین جو ٹائم ہے رات کی عبادت کا وہ ہے رمضان کے آخری 10 دن. اس کی اہمیت، جیسے کہ میں نے کہا کہ سب سے جو بڑی بنیادی جو اہمیت ہے اس کی لیلۃ القدر کی. اب یہ سوال ہے کہ لیلۃ القدر امت کو دیا کیوں گیا ہے؟ ناظرین کرام، جسے جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس امت سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس گہرے تعلق کی وجہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے. آپ یہ نہیں چاہتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میرے محبوب صرف دنیا ہی میں نہیں
بلکہ جب آخرت میں بھی جب آئیں وہ نہیں بلکہ ان کی امت بھی کسی سے پیچھے نہ رہ جائے. اور یہ اللہ کی منشا ہے کہ نبی کی امت ہمیشہ آگے رہے، ہر چیز میں آگے رہے. ایک بار کا واقعہ ہے، یہ مرسل روایت ہے، ایک صحابی نے اس روایت کو، ایک تابعی نے اس روایت کو جو ہے نقل فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کر رہے تھے، اس نے 1000 سال جہاد کیا. اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ اگر جتنا پیچھے جائیں گے ہسٹری کے اندر، بہت ہی یعنی آج سے 10,000 سال 15,000 سال پہلے اس زمانے کے لوگوں کو اللہ نے عمریں زیادہ دی تھی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے عمر اور جو ہائٹ ہوتی ہے وہ پہلے لوگوں کی آج کے لوگوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی، کہ اس زمانے کا جو عام آدمی بھی ہوتا تھا وہ کم سے کم 60 گز کا ہوتا تھا، یعنی 60 آرم سائز. جو آپ کے ہاتھ کا جو سائز ہوتا ہے وہ 60 ہاتھ کے سائز کا ایک آدمی ہوتا تھا، یعنی آلموسٹ آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 60 فٹ اور 65 فٹ کا آدمی ہوتا تھا، معمولی جو عام آدمی ہوتا تھا اس زمانے میں. ایسے ان کی عمریں بھی کافی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ 1000 سال انہوں نے دعوت دی ہے. صرف انہوں نے دعوت کے لیے جو وقت لگایا ہے، غیر مسلموں میں جو دعوت کا انہوں نے جو کام کیا ہے وہ 1000 سال ہیں. تب اندازہ لگی ان کی عمر کتنی تھی ہوگی، 1500 سال 1600 سال. لیکن اس امت کو اللہ نے، جیسے کہ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا زمانہ قیامت سے قریب ہوتا جائے گا عمریں کم ہوتے جائیں گی اور آپ کی ہائٹ بھی کم ہوتی جائے گی. تو ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کر رہے تھے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا 1000 سال وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا. تو جب صحابہ نے سنا جب ایک آدمی 1000 سال جہاد کے لیے نکلا ہے تو اس کی زندگی کتنی بڑی، اس نے کتنے عبادتیں کی، تم ایسے لوگوں سے تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہم قیامت میں. اتنی بڑی بڑی عمریں والے لوگ، اتنے بڑے ان کے کام، اتنی بڑی عبادتیں. ہماری عمر 70 سال 80 سال، زیادہ تر 90 سال. پھر اس کے اندر بھی اگر آپ کیلکولیشن کریں تو پورے 70 یا 80 سال میں سے آپ بیسکلی آپ 18 یا 19 سال عبادت کرتے ہیں. باقی کے جو آپ کے وقت ہے یا تو کھانے میں گزرتا ہے، یا تو جاب میں گزرتا ہے، یا تو کسی اور چیز میں گزرتا ہے، بیماری میں گزرتا ہے. جب یہ حضور کے سامنے کنسرن آیا صحابہ کا، یہ فکر آئی، اسی وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ قدر کو نازل کیا. اللہ فرمایا ہم سمجھتے ہیں ان کی فکر کو کہ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پچھلے لوگوں سے، چونکہ ان کی عمریں زیادہ تھیں، ان کی عبادتیں زیادہ ہوں گی. لیکن میں تمہیں ایک ایسے شارٹ کٹ راستہ دوں گا بہت ہی مختصر، اگر تم اس سے فائدہ اٹھا لو تو تم پچھلی لوگوں سے بھی اوپر نکل جاؤ گے. اب بتائیے، پھر اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر. یعنی 1000 مہینے میں جو انسان عبادت کر کر ثواب کمائے گا، اور اس کا جو تقریباً تخمینہ ہوتا ہے 83 ایئرس 6 مہینے، یعنی 83 سال 6 مہینے عبادت کا ثواب اللہ نے آپ کو صرف 5 گھنٹے میں رکھا ہے. صرف 5 گھنٹے. یعنی اگر آپ کی کوئی کمپنی ہو، اگر آپ امپلائیوں سے بولیں اپنے کام کرنے والوں سے 5 گھنٹے کام کرو صرف جون کے آخری 10 دن میں، ہر رات تمہارے ہمیں صرف 5 گھنٹے چاہیے، میں تمہیں 83 ایئرس اور 6 مہینے کی تنخواہ دوں گا. مجھے بتائیے دنیا کا کون سا ایسا آدمی ہے جو اس اپارچونٹی سے اور جو اس سے جو غافل رہے. تو لہذا ہمیں اس لیلۃ القدر کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کا نام ہی قدر ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. مگر بڑی افسوس ہے ماحول آج کا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے پورے ملک میں ایک عجیب طریقے کا تماشا ہے کہ لوگ جو چیزیں شروع کے 20 دن میں ان کو جو چیزوں کی فکر نہیں ہوتی اور آخری عشرے میں ان کو شروع ہو جاتی ہے، کہ گویا کہ ایک طریقے کا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ آخری عشرہ ہمیں شاپنگ کے لیے رکھنی چاہیے. نعوذ باللہ. آخری عشرے میں تو حضور کمر کس رہے تھے عبادت کے لیے، اسی لیے اعتکاف رکھا گیا کہ آپ اس پر فوکس کر سکیں. اور یاد رکھ لیجئے یہ آخری چانس جو اللہ نے دیا ہے آخری 10 دنوں میں، اگر یہ چانس آپ سے نکل گیا اور آپ نے شب قدر کی عبادت سے آپ اپنے آپ کو فائدہ نہیں اٹھا سکے تو آپ یاد رکھ لیے کہ پھر آپ سال بھر محروم رہیں گے. اب اس کے اندر حدیث میں حضور نے بڑی شاندار بات فرمائی ہے کہ شب قدر ہوتی کیا ہے، کب ہوتی ہے. یہ تمام انفارمیشن حضور نے ڈیٹیل نہیں دی ہے، مگر آپ نے حضور نے راستہ بہت آسان کر دیا ہے کہ تم اس کو تلاش کر سکتے ہو. ایک روایت یہ کہ شب قدر سال کے رمضان کے پورے مہینے میں ہر رات میں ہوتی ہے، پتہ نہیں کس رات میں ہوتی ہے، لہذا ہر رات ہی عبادت کریں. دوسری اوپینین یہ ہے جو سب سے اتھینٹک ہے، جس پر علماء کا جو اجماع ہے، علماء متفق ہیں کہ شب قدر آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے. تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں. تیسری اوپینین جو اور ہے جو اس سے اوپر ہے تھوڑی، کہ اس میں سے بھی آخری 10 راتوں میں صرف طاق راتوں میں زیادہ چانسز ہیں اس کے ہونے کے. پھر ابی بن کعب کی جو روایت ہے جو زیادہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی ہے، جس پر کافی علماء نے اس کو سپورٹ بھی کیا ہے. ابی بن کعب نے حلف لے کر کہا تھا کہ میرا پورا شرح صدر ہے کہ شب قدر وہ 27 کو ہوتی ہے. یہ اگرچہ کچھ محدثین کی رائے ہے 23 کی بھی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، رمضان کا آخری جب عشرہ شروع ہو ہر رات ہمیں عبادت کرنی جتنی ہم سے توفیق ہو سکے، تاکہ ہم یہ نہ سوچ سکیں کہ 23 کو ہے 24 کو ہے، ہو سکتا ہے 25 کو آ جائے تو آپ اس سے محروم ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس رات کی اہمیت ہمارے دل کے اندر ڈالے، اور اس بہترین ایام جو گزر رہے ہیں اس سے ہمیں
فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں اور کاہلیاں ہوئی ہیں اللہ اس کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔